غلط فہمی ہے تمہیں، ابھی مقابلہ ہوگا، کلیش آف سویلائزیشنز۔ بلکہ ہنٹنگٹن کے بعد ایک اور صاحب نے ایک بات کہی ہے، ان کا میرے پاس اس کا حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ بات کہی ہے کہ ہنٹنگٹن کو بھی غلطی لگی ہے، یہ صرف کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہوگا، کلیش آف سسٹمز ہوگا، نظاموں کا تصادم ہوگا، نظاموں کا جو ہے مقابلہ ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بانگ درا تو اقبال کا ابتدائی کلام ہے، یعنی اردو زبان میں، لیکن جو ان کے تکمیلی معاملات آتے ہیں وہ تو ہے بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، اربغان حجاز ہے، اور فارسی کی دوسری کتابیں ہیں۔ ان میں آپ کو یہ بات ملے گی، بال جبریل میں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ پورا کا پورا چمن، عالم انسانیت جو ہے، یہ نغمہ توحید اس کے اندر گونجے گا، لا الہ الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ملک الا اللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کی دوسری قرات کیا ہے؟ ملک یوم الدین۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے کیسے؟ میم لام کاف، الف نہیں ڈالتے بیچ میں، اس لیے کہ میم لام کاف میں میم پر کھڑا زبر ہوگا تو مالک بن جائے گا، اور بڑا زبر ہوگا تو ملک رہ جائے گا۔ ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین، جو مالک ہے وہی ملک ہے۔ تو پوری دنیا میں کائنات کے اندر کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ سارا نغمہ توحید ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ تو میں نے جن آیات کی آج تلاوت کی تھی اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 4 حدیثیں سنائی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی عرض نہیں کروں گا، بلکہ اپنی گفتگو کے دوران ہی میں انشاءاللہ ان کا جب حوالہ آئے گا تو ان کا مفہوم اور ان کا ترجمہ سامنے آ جائے گا۔ اب آئیے، میں نے جو اپنے 9 نومبر کے خطاب میں علامہ اقبال کی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ گن لیں، اور ہر دور کی نمایاں خصوصیت کیا ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ اقبال کی شاعری کا دور شروع ہوتا ہے 1894 سے۔ 1895 میں لاہور کے ادبی حلقوں میں اقبال متعارف ہو چکے تھے۔ 1895 سے 1905 تک 10 برس، یہ اقبال کی شاعری کا وہ دور ہے جس میں 2 چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک تو جو روایتی شاعری ہوتی تھی ہمارے ہاں، گل و بلبل کی، اور شمع اور پروانہ، اور عشق و محبت، اور ہجر و وصال، یہ سارے جو مضامین ہمارے تمام اردو شاعری کے رہے ہیں وہ موجود ہیں اس دور میں۔ اور نمبر 2 وطن پرستی، میں یہ جان بوجھ کر لفظ بول رہا ہوں، وطن پرستی، اس لیے کہ جب انہوں نے براہمن کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، اسی میں یہ شعر بھی موجود ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس سے بڑی وطن پرستی اور کون سی ہوگی؟ تو علامہ اقبال اس وقت 1895 سے 1905 تک روایتی شاعر تھے نمبر 1، اور وطن پرست تھے۔ اسی لیے اسی دور کا ان کا ترانہ ہندی ہے جو آج بھی ہندوستان میں بہت مرغوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کے ریڈیو پہ نشر ہوتا رہتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہل بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس دور کا ہے۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں ان کی کنورشن کا دور ہے، ان کے مشرف و اسلام ہونے کا دور ہے۔ اس سے پہلے وہ اقبال ہندی تھے، اس کے بعد اقبال اسلام کے علم بردار، اسلام کی نشرت ثانیہ کے داعی، ملت اسلامیہ کے احیاء کے جو مبشر اور خبر دینے والے، یہ جو بنے ہیں، یہ کنورشن جو ہوا ہے یہ ان کا ہوا ہے انگلینڈ میں جا کر، انگلستان اور امریکہ میں 1905 سے 1908 تک 3 سال بہت پروڈکٹیو ایئرز ہیں ان کی زندگی کے، کہ جن میں اب وہ ایک عام شاعر نہیں رہے، اور یہ کہ وہ گل و بلبل کی داستانیں اب ختم ہوئیں، اب جو معاملہ آیا وہ ملت کے احیاء کا اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا۔ یہ چیز ان کی پھر واپس آ کر 1908 سے لے کر 1938 تک 30 برس ان کی زندگی کے وہ ہے کہ جن کے دوران میں سب سے بڑا
اسلام کے شاندار مستقبل کی نوید سنانے والا وہی ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ نوید ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر اس دور میں سب سے بڑا داعی قرآن اور شارح قرآن، میں پچھلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، رومی ثانی، وہ جو الفاظ جامی نے کہے تھے رحمہ اللہ مولانا روم کے لیے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یہی بات مولانا گرامی جالندری نے کہی تھی علامہ اقبال کے بارے میں کہ پیغمبر یہ کر تو پیغمبر نہ تواں گفت، کہ اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی ہے لیکن ہم انہیں پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ جو 30 برس ہے ان کے، اسی میں پھر انہوں نے اسلام کے فلسفے کی بھی تکمیل کی ہے، تدوین کی ہے، تدوین نو کا یوں کہہ لیجئے، تکمیل نہیں آغاز کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے جدید علم کلام کی بنیاد رکھی ہے، قرآن کے فلسفہ و حکمت کی تشریح کی ہے۔ یہ ہے 30 سال 1908 سے 1938 تک دی موسٹ پروڈکٹیو پروفاؤنڈ ایئرز آف دی لائف آف اقبال۔ اس کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلا یہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اقبال ہی کے ایک شعر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک امنگ، ایک امید، یہ خواب کہ دوبارہ اسلام دنیا میں غالب ہوگا، یہ خواب کہ پھر خلافت راشدہ کا دور دنیا میں آئے گا، خلافت علی منہاج النبوہ دنیا میں قائم ہوگی، یہ خواب کہ اب اسلام کا غلبہ عالمی ہوگا، یہ ولولہ اس سے جو پیدا ہوا، اسی کے بعد مظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہوا کہ 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت قائم کی، حزب اللہ، نام نوٹ کیجئے، قرآنی اصطلاح خالص، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اور فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ سورہ مائدہ میں، یہ 1913 میں قائم ہوئی۔ اگرچہ بس یہ کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ بڑی عمدگی کے ساتھ اٹھی تو تھی لیکن جلد ہی بیٹھ بھی گئی، اس کا اگر بعد میں موقع ہوا تو میں تذکرہ کروں گا۔ پھر ایک زبردست ولولہ انگیز تحریک علامہ مشرقی نے شروع کی، اس میں بھی غلبہ اسلام، اور غلبہ اسلام میں ملیٹنٹ وے میں، ان اے ملیٹنٹ وے، خاکسار تحریک۔ اب بھی یقیناً میری عمر کے آس پاس کے لوگ موجود ہیں یہاں، ایک تو میرے کلاس فیلو ہی ہیں جو مجھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہ چپ راس چپ چپ راس چپ یہ جو ہے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دھرتی دہلتی تھی، خاکی وردی کے اندر ملبوس، بیلچے کندھوں پر لگائے ہوئے جیسے کہ رائفلز ہوں، اور یہ پورا ہندوستان جو ہے گونج اٹھا تھا۔ اور یہ بات نوٹ کر دیجئے، ایک باریک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ہندو چونک گیا، یہ کیا آ رہا ہے، لہذا اس کے رد عمل میں RSS قائم ہوئی ہے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ جو ہے RSS، اصل میں تو 3 S بنتے ہیں بعد میں، عام طور پر مخفف کر کے کہتے ہیں RSS، یہ اس کے رد عمل میں قائم ہوئی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہندوؤں نے گلی گلی محلوں کے اندر اکھاڑے کھود لیے، ورزشیں کروا رہے ہیں، مقابلے کروا رہے ہیں، اور جو ان کے سیٹھ لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو انعامات تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ پریڈیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کیا تھا؟ یہ رد عمل تھا خاکسار تحریک کا۔ اس سے پہلے تو ہندو سویا ہوا تھا، کسی طرح کی کوئی ملیٹنٹ تحریک جو ہے اس کے اندر اس کا ہمیں آثار نہیں ملتے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ تو ایک بڑی زبردست آندھی کی طرح اٹھی اور بگولے کے مانند ختم بھی ہو گئی، اور وہ تحریک اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1980 میں، 26 سال پہلے مجھے شکاگو میں کتاب ملی تھی، بردرہڈ ان سیفرن، یہ اتنی موٹی کتاب 400 صفحات کی، RSS پر وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا اس وقت کہ 2.5 ملین اس کے ممبرز ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اگر ان کے 25 لاکھ ممبر تھے، آج کتنے ہوں گے؟ اور یہی ہیں وہ لوگ
جو پھر یہ نعرے بھی لگاتے رہے ہیں، اگرچہ فی الحال محسوس ہوتا ہے کچھ پیچھے چلے گئے پس منظر میں، کہ مسلمان کے دو مقام، پاکستان یا قبرستان۔ اب جب تم نے پاکستان بنا لیا ہے تو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہے، تمہارے لیے اب دو ہی مقام ہے، یا پاکستان جاؤ اور یہاں دفن کر دیے جاؤ گے، قبرستان یا پاکستان۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی اٹھی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اس وقت کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے فلاسفی کے، ڈاکٹر ظفر الحسن، اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ قائم کی۔ اسی طرح جمعیت شبان المسلمون لاہور میں قائم ہوئی۔ ان میں لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا اس کا ذکر میں بعد میں آپ سے کر دوں گا۔ جماعت المسلمین قائم کی، یہ دو برادران تھے، خیری برادران، ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ڈاکٹر عبدالجبار خیری۔ پھر سن 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، پھر اسی کا ایک تسلسل تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم ہوا۔ یہ سارا ولولہ جو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اقبال سے پہلے تو کہیں کسی کو آثار ہی نظر نہیں آتے، ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں آئی۔ اتنا اونچا بلند مقام، حکومت الہیہ قائم کرنا، ابوالکلام کھڑے ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی قائم ہو رہی ہے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے، مسلم لیگ کے قیام میں نہ علامہ اقبال کا کوئی ہاتھ ہے نہ قائد اعظم کا کوئی ہاتھ ہے۔ علامہ اقبال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو 1906 میں ملک سے باہر تھے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے۔ محمد علی جناح موجود تھے، کانگریس کے ایکٹیو ممبر تھے، دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، مزید 60 برس تک شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں شامل ہوئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ مولانا محمد علی جوہر نے، مرحوم نے انہیں مجبور کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی ڈوول ممبرشپ قائم رکھی ہے، مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ مسلم لیگ کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نہیں اٹھی تھی، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رہے، مسلمانوں کے مفادات پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اگر اس ہندوستان موجودہ مغربی اصولوں کے مطابق ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہو گیا آزاد ہو کر، تو پھر مسلمانوں کا معاملہ یہاں پر جو ہے وہ بے انتہا مخدوش ہو جائے گا۔ ان کی تہذیب کو خطرہ ہے، ان کے مذہب کو خطرہ ہے، اس لیے کہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو سامنے موجود ہیں۔ معاشی اعتبار سے تو وہ ہمیں بالکل مفلوج کر کے رکھ ہی دے گا۔ بہرحال مسلم لیگ کو علیحدہ کر دیجئے، اس لیے کہ مسلم لیگ در حقیقت وہ حکومت الہیہ یا اعلاء کلمۃ اللہ یا اقامت دین یا غلبہ دین حق اس کے لیے قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ مسلمانوں کی ایک قومی تنظیم کی حیثیت سے، بلکہ تنظیم سے بھی کم لفظ استعمال کیجئے، ادارے کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی، اور اس کا مقصد تھا مسلمانوں کا قومی تشخص برقرار رکھنا اور مسلمانوں کے سیاسی آئینی جو حقوق ہیں ان کے لیے تحفظات حاصل کرنا۔ البتہ یہ کہ یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اس کا میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں بہت عرصے تک سوچتا رہا تھا کیا وجہ ہے کہ لاہور میں رہنے والا ایک شخص پنجابی الاصل، یا آگے اور اسے ٹریس کریں گے تو کشمیری الاصل، ہندوستانی، اور اس کا 2/3 کلام فارسی میں، حالانکہ فارسی جاننے والے اس وقت بھی بہت زیادہ نہیں رہ گئے تھے، اگرچہ تھے، بہت کافی تھے، لیکن یہ کہ آج تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ فارسی کلام جو ہے آج کے مسلمان کے لیے، کم سے کم ہندوستان پاکستان کے مسلمان کے لیے تو بالکل معلوم ہوتا اجنبی چیز ہے، اس کو کچھ حوالے نہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں کیا تھا؟ دیکھیے اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ ایک تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، وہ دورے پر گئے تھے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو آزاد ہوئی ہیں USSR کے خاتمے کے بعد، تو یہاں کے دوروں پر گئے، کہتے ہیں ہر جگہ انہوں نے مجھے میرا جو والہانہ استقبال کیا، اس لیے کہ ان تمام علاقوں کے اندر بھی زبان فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، کہ کوسکس کی اپنی اپنی زبان ہے، کوسن کی اپنی زبان ہے، اور مختلف جو ہے ازبکوں کی اپنی زبان ہے، لیکن فارسی سب جانتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں کی زبان، لیکن اردو جو ہے
وہ پورے ہندوستان میں آپ کہیں چلے جائیں آپ کی اردو سمجھ لیں گے لوگ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا تو سب لوگوں نے مجھ سے یہ کہا وی نیڈ اے ماڈل. ہم چاہتے ہیں آپ کے بابا نے، آپ کے والد نے جو پیغام دیا تھا، ہم چاہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کرنا، بٹ وی نیڈ اے ماڈل. میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں ود ان انورٹڈ کاماز، آئی ایم کوٹنگ اٹ. The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a real Islamic democratic order. وہ چیز کہ جو واقعتاً اسلامی جمہوریت، یا اس کے ساتھ آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے خیال سے اور قائد اعظم کی اصطلاح کے حوالے سے کہ وہ اسلامک سوشلزم اور ڈیموکریسی اور سوشلزم، لیکن دونوں اسلام کے اندر، اس نظام کا کوئی اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ آ جائے ہم فوراً اختیار کر لیں. اسی لیے مجھے یاد آیا تھا جب صبح میں کچھ یہ نوٹس اپنے مرتب کر رہا تھا کہ یہ جو ایران کا انقلاب آیا ہے اس کی بنیاد میں علامہ اقبال کا کلام ہے. اس کے لیے جو اصل فکری بنیاد فراہم کی تھی، تھوڑی بہت جو بھی بنی تھی، وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. یہ علماء تو میدان میں نہیں تھے. علماء تو جس طریقے سے ہمارے علماء مگن ہیں اپنے دارالعلوموں میں، اپنے مدرسوں میں، تعلیم و تدریس میں، اسی طرح وہاں بھی مگن تھے. وہ ایک تھا گویا کہ ایک عالم دین ان کے اندر ایسا تھا جو ذرا وائس آف ڈسینٹ جس کی سننے میں آ جاتی تھی، جو کوئی اختلافی بات بھی کرتا تھا، ورنہ سب کے سب مگن تھے جیسے ہمارے لوگ مگن تھے. یہ ڈاکٹر علی شریعتی تھا جس کو پھر قتل کرا دیا گیا. ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی تھی ماں و اقبال، ہم اور اقبال. اور میں حیران ہوا تھا جب میرے علم میں آیا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، اس لیے کہ سن 73 میں اسی موضوع پر ایک کتابچہ میں شائع کر چکا تھا، علامہ اقبال اور ہم. اب دیکھیے فرق صرف کیا ہے، مضاف الیہ، پہلے کون سا بعد میں کون سا ہے. علامہ اقبال اور ہم، ماں و اقبال، ہم اور اقبال. تو واقعہ یہ ہے کہ ایرانین ریولوشن میں بھی اقبال کا یہ ولولہ انگیز، جس کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو اس کا عمل دخل ہے.